الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر نمبر 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی نسب کے حوالے سے سنیں گے۔ چنانچہ میرے آقا علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے، جو بخاری شریف کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر ملتا ہے، والد گرامی کی طرف سے میرے آقا علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں درج ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کسا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزارہ بن ماد بن عدنان، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے میرے آقا علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ملتا ہے کتب و حدیث کے اندر: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہر بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ السلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر جا ملتا ہے، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بالاتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو عدنان ہی تک کا ذکر فرماتے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آقا علیہ السلام کا خاندانی نسب و نجابت و شرافت تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے تھے۔ جی ہاں، چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالی خاندان سے ہیں۔ شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا، اور کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ حقیقت مسلمہ تھی کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: لہو ناسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، یعنی آقا علیہ السلام کا خاندان اس قدر بلند رتبے والا ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ کی مثال نہیں۔ ناظرین کرام، قریش کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنے گوئی خصوصیات کی وجہ سے بڑے نام گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے ہیں۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتے ہیں۔ فہر بن مالک قریش اسی لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانور کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چنانچہ فہر بن مالک اپنی شجاعت، خدادہ طاقتوں کی بنا پر تمام قبائل پر غالب رہے،
اسی لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کا لقب سے پکارنے لگے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے جا ملتا ہے، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ اب ایک ہاشم جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب، جس کے اندر وہ مسلم شریف کی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اس کے اندر ہاشم کا ذکر خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہاشم بہت شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت قحط سالی پڑا اور لوگ دانا دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکے پہنچے۔ روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ ناظرین کرام، اب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ ان کا نامی اسم گرامی کیا تھا؟ کتابوں کے اندر ان کا نام جو ہے وہ شبیہ ہے۔ یہ بہت بڑے نیک، نفیس، عابد اور زاہد تھے۔ غار حرا میں پانی ساتھ لے جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ ان کے بدن سے مشک کی خوشبوئیں آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت یا قحط پڑ جاتا تو لوگ حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے جا کر پہاڑی پر چڑھا دیتے اور بارگاہ خداوند میں ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکا کرتے تھے، چوروں کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے، اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے، عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کروایا، لوگوں کو آب زمزم شریف سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور جانشین ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہی آپ کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ ہم آمینہ کے لال شب اسرا کے دولہا کے والد گرامی حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے سنتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کتنے پارسا اور متقی پرہیزگار تھے۔ یہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن خوبی کے پیکر، جمال و صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکجائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریختہ اور ان سے شادی کی درخواست گاریں تھیں، مگر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب، شرافت اور عفت و پاسداری میں بھی ممتاز ہو۔ چنانچہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی
چند علامتوں سے پہچان گئے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کا ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں آ گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکہ دے کر قتل کر دیا جائے، مگر اللہ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہان نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواریوں نے آ کر یہودیوں کو مار بگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کر کے ان کو ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ رک جا تھوڑا جا شادی دا بھی گل کر لیے۔ اب یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی شادی کا سلسلہ بھی جب ہوتا ہے تو ان کی دلی تمنا اپنے چند دوستوں کے ذریعے، یہ وہب بن عبد مناف کی یہ دلی تمنا تھی، ان کو یہ جنگل کا قصہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ میں اپنی بیٹی آمینہ کی شادی جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کرواؤں۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ حضرت آمینہ بنت وہب میں موجود تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حضرت آمینہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کے شکم میں اطہار میں جلوہ گر ہو گیا۔ جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تھے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس 25 ایئرز کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دارائے نابغہ میں مدفون ہوئے۔ ناظرین کرام، اب ہم اصحاب فیل کے متعلق سنتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی پوری اصحاب فیل سورہ فیل کے نام سے موجود ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے، ان کو اصحاب فیل کیوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے لوجک کیا تھی، وہ کون سا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اصحاب فیل یا قرآن میں پوری سورہ فیل نازل ہوئی تھی، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے چند باتیں عرض گزار کرتے ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ گرانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرا نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کہ وہ یمن آ کر اس گرجے کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر دیا، پھر اس کو نجاسہ سے لت پت کر دیا۔ جب ابرے نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آ گیا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ مکے میں حملہ کرنے کے لیے پہنچ گیا اور اس کی فوج کا اگلا دستہ مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرے کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا
जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रोबदार नहायत ही हसीनो जमील आदमी आया है, जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरा जो है वो मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उतर कर आपकी ताजीमो तौकीर के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया, कहिए सरदारे कुरैश कहिए यहां आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मेरे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हांक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को मेरे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अबरे ने कहा कि ऐ सरदारे कुरैश, मैं तो यह समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने तो मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया है। ऊंट और बकरियों की क्या हकीकत है? तो मैं आपके काबे को तोड़ फोड़ करके बर्बाद करने के लिए आया हूं। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू न की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खाना खुदा है, वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबे का जरा भी फिक्र नहीं है, मुझे काबे की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अबरा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदारे मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढहाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मैं मक्का वालों ने मेरे गिरजे की बड़ी बेसख्त बेहुरमती की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम के लिए काबे को मिसमार कर देना जरूरी समझता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अबरा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया। अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों को बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए। मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपना माल मवेशी को लेकर मक्के से बाहर निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़कर दरों में छुप कर पनाह ले लो। मक्का वालों से यह कहकर पहले फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को रुफाका को साथ ले जाकर खाना काबा में गए। दरवाजा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियोजारी के साथ दरबारे इलाही में इस तरह दुआ मांगने लगे, लाहुम इन्नल मरआ यमनाउ रहला फअमनहु रहला का फंसुर अला आल सलीबी व आबिदी अल-यौम लका अल-यौम आलका। ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीबियों के पुजारियों के मुकाबले में अपने एतात शियारों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरा जब सुबह को काबा गिराने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कितार के साथ आगे बढ़ा, मकामे मुगमिस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मार और बार बार ललकार, मगर हाथी ना उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबील की शक्ल में नमूदार हुआ। नन्हे नन्हे छोटे छोटे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चूंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ रवा दवा हैं। अबाबील के इन दिल बादिल लश्करों ने अबरे की फौज पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी। आनन के आनन अबरे का लश्कर, उसके हाथियों के पड़खच्चे उड़ गए। अबाबील की संगबारियां खुदावंद कुद्दूस का हार और जब्बार का गजब और कहर बनकर ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील
سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرے کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب ابرے اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین میں بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جب ابرہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کو دور دور تک اس کرامت کا چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔